عثمان بخاری صاحبہ جو لیگسی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس میں یہ 2-3 لیجسلیشنز ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ جس کا آپ خود بھی شکار ہو جائیں گے اگر یہ پاس ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں جو انتہا پسندی اور سیاسی انتہا پسندی اس پہ سب نے اپوز کیا، اس کو وہ آپ بڑے تلے میں اس کو کرنے میں اس کے آپ بھی شکار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کی لیگسی میں آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ایئرپورٹ سے لے کے آگے تک آپ کہہ رہے ہیں ہم سے تو چل نہیں رہا، اس کو تو کر دیتے ہیں پرائیویٹائز. آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کا کارنامہ ہے، وہ بھی آپ کے وزیر خزانہ کا کریڈٹ نہیں ہے، وہ آپ کو پتہ کس کا کریڈٹ ہے. تو پیچھے آپ کے پلے ہے کیا، اور کیا یہی وجہ ہے کہ آپ اتنے انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے کہ اس سال الیکشن ہو جائیں، آرام سے ذرا سال 1.5 سال لگا رہے تاکہ عوام جو بکھری ہوئی ہے آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے وہ فوری طور پہ آپ کے خلاف ووٹ کاسٹ نہ کرے، ذرا ان کو ڈائیورٹ کیا جائے. بہت شکریہ کامران. پہلے تو اگر آپ کے سوال کی فلسفی کے اوپر میں جو ہے وہ اس کو ہاں کہوں، اور کہ جی ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آگے چلا جائے، اور جو ہے وہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات اگر بہت بہتر ہو جائیں گے، اور جو پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے دن رات کی محنت ہماری حکومت نے کی ہے، اس کو جو ہے وہ یقیناً یہ ملک سب کا ہے کامران شاہد صاحب. اس ملک میں کوئی پرونا نہیں ہے. سارے اس ملک کو اگر خدا نہ خواستہ ملک جو ہے وہ شری لنکا بن جاتا فتنہ خان کی خواہش کے عین مطابق، تو تب بھی سب نے بھگتنا تھا. اور اب اگر پاکستان جو ہے وہ اس کو ڈیفالٹ سے بچا کر جو ہے ایک بریدنگ سپیس ملی ہے، جس کے بعد بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے. مطلب ہمارے کریڈٹ پہ کیا ہے؟ ہمارے کریڈٹ پہ ہے کہ پاکستان کو سری لنکا بنانے سے ہم نے روک لیا. ہمارے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک بغاوت کی کوشش کی گئی، پاکستان کی فوج کے اندر ایک بغاوت کی کوشش کی گئی جس کو اللہ پاک نے بچا لیا. اور ہمارے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا اس کو کم کیا ہے. ہمارا کریڈٹ یہ ہے کہ ہم نے جو بیرونی سرمایہ کاری اس پاکستان کی رک گئی تھی اس کو جو ہے ہم واپس لے کے آئے ہیں. متحدہ عرب امارات ہو یا سعودی عرب ہو، آئل ریفائنری سے لے کر جو ہے بڑے بڑے اربوں ڈالر کے، ایک 22 ارب کی اور ایک 24 ارب کی جو ہے یہ آپ کو ملا یا یہ اسٹیبلشمنٹ کی سفارش میں ملا؟ سرمایہ کاری جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے یا یہ کسی اور کی کریڈیبلٹی ہے؟ ملک سب کا ہے نا جی، ملک سب کا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کا بیڑا گرک جو ہے وہ پاکستان کا اسی نے تو کیا تھا. اگر وہ جو سیم پیج تھے اس وقت، اور وہ جو بڑی خوشی سے اس کو ایک کرکٹر کو ہمارے سر پر لا کے بٹھا دیا تھا جو کہتا تھا میرے پاس 200 ماہرین کی ٹیم ہے، اور جب وہ آ گیا تو کہتا مجھے تو تجربہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور ملک میں جو ہے اس کو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بھی ٹی وی دیکھ کے پتہ چلتی تھی، یا بیگم صاحبہ بتاتی تھی، یا جو ہے وہ کتے کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھ لیتے تھے لیکن عام آدمی کی آنکھوں میں ان کو آنسو نظر نہیں آتے تھے. تو یہ مجھ سے 1.5 سال کی یقیناً جواب مانگے، لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں ایک فتنہ تھا جس نے پہلے جب وہ حکومت میں تھا اس نے پاکستان کو پوری دنیا سے علیحدہ کر دیا، اس نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ختم کر دی. آئی ایم ایف کا پروگرام خود سائن کر کے یہ 50 روپے کی بجلی کی یونٹ کی دوائی دے رہے ہیں نا ارشاد بٹی صاحب. 5.56% پہ گرو کر رہی تھی، عمران خان اپنے منطقی انجام تک پہنچ جاتا، پور گورننس تھی، پوری اکانومی تھی. آپ نے یہ پنگا لیا کیوں؟ آپ کے کیا عزائم تھے؟ اپنے کیسز ختم کرانے تھے، ٹی ٹی کیسز بخشوانے تھے، پرائم منسٹرشپ چاہیے تھی، کیا چاہیے تھا؟ میں کہوں گی دیکھو کامران، اگر میں کہوں گی تو وہ نہ آپ کو وہ اچھا لگے گا نہ بھٹی صاحب کو اچھا لگے گا. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگوں نے کیا کہا. شوکت ترین جو ہے وہ جب آیا تھے آخری ٹینیور ان کا تھا، انہوں نے کہا مجھ سے پہلے تو کوئی پالیسی نہیں تھی، بیڑا گرک تھا پاکستان کا. 50 روپے جو ہے یونٹ بجلی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے کر کے آئے ہوئے تھے، پیٹرولیم کے اوپر لیوی وہ طے کر کے آئے ہوئے تھے. اور پھر کل پرسوں جو شبر زیدی نے ان کے کچھے چھٹے کھولے ہیں جو ان کا آدمی ہے، میری بات کو تو آپ بالکل ایکسیپٹ نہ کریں. وہ جو اس نے بتایا نا کہ جس طرح سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، اور اس نے کہا اگر یہ 2 مہینے اور رہ جاتے تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا. بلومبرگ کی ابھی نئی رپورٹ میرا خیال بھٹی صاحب کی آنکھوں سے نہیں گزری. بلومبرگ کی رپورٹ نے کہا کہ پاکستان نے مشکل وقت گزار لیا، انشاءاللہ آنے والا وقت اس کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ پاکستان کی یہ جو بار بار آئی ایم ایف کا ایک پروگرام جو ہے نا اس کو آپ نے ایک پتہ نہیں تضحیک کا نشانہ بنا لیا ہے. ایک طرف جب یہ نئی پروگرام ہو رہا تھا آپ مجھے گرل کر رہے تھے، روز یاد ہوگا آپ کو، آپ مجھے کہہ رہے تھے دیکھیں نا جی پروگرام نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. اب اگر وہ پروگرام ہو گیا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کون سی بڑی بات ہے؟ میں تو کہہ رہی ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ بہت ساری انٹرنیشنل کمٹمنٹ جڑی ہوئی تھی جس کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ہونا ضروری تھا. ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر بیرونی ادائیگیاں بہت جو ہے وہ کامیابی سے کی ہیں. یہ بات بھی تو ہے نا کہ آپ لوگوں کو آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے. نگران سیٹ اپ جو ہے آپ کو لگتا ہے ایم اے قبلی ہو جائے گا یا الیکشن کمیشن تک معاملہ جائے گا؟
کس سے چل جائے گا پتا کہ الیکشن اس سال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ نہیں مجھے لگتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ امیکیبلی ہوگا اور ہونا چاہیے. اور الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتی کہ اب اس پہ مزید کسی کانسپریسی تھیوری پہ جو ہے میں جانا چاہیے. یہ وہ لوگ یہ کانسپریسی تھیوریز جو ہے وہ چلا رہے ہیں جن کو شاید نہیں آپ کانسپریسی تھیوری تو خیر آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی جب ڈار صاحب کا نام آیا. ایک بات بتائیے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا, وہ یہ فرما رہے تھے کہ پولیٹیشین کا ہونا بڑا ضروری ہے نگران پرائم منسٹر کے لیے. پولیٹیشین کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو 5 نام ابھی فائنل ہوئے ہیں, جو ایک شارٹ لسٹ ہوئے ہیں, وہ امپارشل کیسے ہوگا؟ کسی ایک نام کو ڈیسائیڈ ہونا ہے, اس میں مختلف اس میں امپارشل تو پھر امپارشل تو کوئی بھی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ووٹ نہیں ڈالتے یا آپ کی کوئی جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہوگی وابستگی, چلو جذباتی وابستگی صحیح, آپ ووٹ تو کسی کو ڈالتے ہوں گے نا. یہ عجیب بات ہے کہ سیاست کو گالی بنا دیا گیا. سیاست گالی نہیں ہوتی, سیاست گالی نہیں ہوتی. ایک مثال میں دے رہا ہوں, لیکن ہی از ایفیلیٹڈ ود پی ایم ایل این. آپ آرٹیکل آپ اپنا کنسٹیٹیوشن پڑھ لیں نا, الیکشن ایکٹ پڑھ لیں آپ. ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سیٹ اپ وہ ہوگا جو کسی پولیٹیکل آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں ہوگا. تو پولیٹیشین کو جب آپ لگائیں گی تو وہ تو ایک پولیٹیکل سانچے میں ڈھل کے آیا ہوگا. تو بڑی سمپل سی بات ہے. پھر کیئر ٹیکر کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ خود ہی رہ جائیں. ایک میری بات سنو, وہ پولیٹیشین دیکھو نا, ایک تو ڈار صاحب کی جہاں تک نام کی بات ہے, ان کے نام کی ہر طرح سے تردید کی گئی. پارٹی نے بھی تردید کی, پرائم منسٹر نے بھی کی, بہت ساری اور جگہوں سے تردید آگے بھی ایک خبر بن گئی. اور خبر آپ کو پتا جب بن کے چل جاتی ہے تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے. اور یہ قطعی طور پر نہ ڈار صاحب کا نام نہیں, آپ ان 4 ناموں میں بتائیں کہ کون ہے پولیٹیشن ہے, کوئی ٹیکنوکریٹ سے تھوڑا بتائے تو صحیح نا کس پارٹی سے ہے. نام نہ بھی بتائے, کوئی بتائے وہ ہے کون. جی مجھے نہیں معلوم ابھی 4 ہیرے چن لیے آپ لوگوں نے. جی نہیں ابھی کوئی نام نہیں, ابھی کوئی نام کسی کے نالج میں نہیں ہے. یہ جو بھی 5 نام شارٹ لسٹ ہوئے ہیں یہ پارٹی لیڈرشپ کے پاس ہے ابھی, اور اس کی کوئی انفارمیشن کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ بالکل کوئی اختلافات والی بات نہیں ہے. دیکھیے نگران وزیر اعظم نے کچھ بھی نہیں کرنا, اس نے جو ہے وہ صرف بیٹھنا ہے, الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن کرانا ہے اور اپنے وقت پہ کرانا ہے. بالکل ٹھیک ہے.